موت کی گود میں دریائے نیل بڑی خاموشی سے بہہ رہا ہے۔ اس وقت آدھی رات گزر چکی ہے۔ قدیم مصر کے گہرے نیلے آسمان پر ستارے سفید موتیوں کی طرح چمک رہے ہیں۔ یہ زمانہ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں آج سے پونے 5000 سال پہلے کا زمانہ ہے۔ ہماری تہذیب کی تاریخ شروع ہو رہی ہے۔ یہ مصر کے فرعونوں کا زمانہ ہے۔ دریائے نیل کے نیلے پانی میں ستاروں کا عکس جھلملا رہا ہے۔ دریا کے کنارے کھجوروں کے جھنڈ دور تک چلے گئے ہیں۔ زیتون کے درختوں کے جھاڑ ہیں اور کہیں انجیر کے درختوں کے جھنڈ ہیں۔ تھیس کا شہر سو رہا ہے۔ دن بھر کے تھکے ماندے لوگ اپنے اپنے کچے پکے گھروں میں آرام کر رہے ہیں۔ سنسان گلیوں میں کسی وقت پہرے دار کی آواز گونج جاتی ہے۔ دریائے نیل کے کنارے شہر سے باہر ایک پختہ مکان میں زیتون کے تیل کا لیمپ جل رہا ہے۔ اس لیمپ کی روشنی میں ایک ادھیڑ عمر کی عورت لکڑی کے صندوق میں سے پتھر ماپنے والا فیتہ تلاش کر رہی ہے۔ 12-14 برس کا ایک نوعمر لڑکا جس کا نام عنبر ہے اس کے پاس کھڑا ہے۔ عنبر کا باپ وہاں سے 4-5 میل دور صحرا میں ایک اہرام میں کام کر رہا ہے۔ عنبر کے باپ کا نام رجال ہے۔ وہ اہرام بنانے میں ماہر ہے۔ اہرام پتھروں کی اس تکونی عمارت کو کہتے ہیں جس میں مرے ہوئے فرعون کی لاش کو دوائیاں لگا کر غلاموں، کنیزوں اور سونے چاندی کے زیوروں کے ساتھ دفن کر دیا جاتا تھا۔ عنبر اصل میں اس بوڑھی عورت اور بوڑھے باپ رجال کا بیٹا نہیں ہے۔ آج سے 12-13 برس پہلے عنبر انہیں دریائے نیل کی لہروں پر ایک ننھی سی کشتی میں بہتا ہوا ملا تھا۔ وہ زمانہ مصر کے ایک ظالم فرعون کا زمانہ تھا۔ نجومیوں نے فرعون کو بتایا تھا کہ اس کے محل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر اسے زہر دے کر ہلاک کر دے گا۔ فرعون نے حکم دیا کہ محل میں جو بھی نیا بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ 4-5 برس کے اندر اندر جتنے بچے محل میں پیدا ہوئے ان سب کو ہلاک کر دیا گیا۔ آخر ایک رات عنبر فرعون کی ملکہ نفرتی کے ہاں پیدا ہوا۔ ملکہ کو معلوم تھا کہ فرعون کو پتہ چل گیا تو وہ اسے ضرور قتل کروا دے گا۔ اس نے اپنی کنیز کے ساتھ مل کر بچے کو ایک ننھی سی کشتی میں لٹایا اور دریا کے لہروں کے حوالے کر دیا۔ اسے یقین تھا کہ اس کا بیٹا ضرور کسی نہ کسی کسان یا ماہی گیر کے ہاتھ آ جائے گا اور وہیں پرورش پائے گا۔ اس طرح وہ قتل ہونے سے بچ جائے گا اور کم از کم زندہ تو رہے گا۔ اگر خدا کو منظور ہوا اور زندگی رہی تو کبھی نہ کبھی اس کی بیٹے سے ضرور ملاقات ہو جائے گی۔ فرعون کو بچے کی پیدائش کا کوئی علم نہ ہوا۔ اسے یہی کہا گیا کہ ملکہ کے ہاں مردہ بچی پیدا ہوئی ہے جسے دفن کرا دیا گیا ہے۔ ادھر ننھا عنبر شہزادہ گھاس پھوس کی بنی ہوئی چھوٹی سی کشتی میں دریا کی لہروں پر بہتا ہوا بہت آگے نکل گیا۔ دن چڑھا تو ادھیڑ عمر کا ایک اہرام مصر کا انجینئر رجال دریا کنارے پتھر کٹوا رہا تھا کہ اس نے کشتی میں ایک بچے کو دیکھا۔ وہ اسے اٹھا کر گھر لے آیا۔ ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس کی بیوی بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ انہوں نے عنبر کو اپنے بچے کی طرح پالنا شروع کر دیا۔ اب عنبر اس گھر میں پل کر 14 برس کا ہو گیا تھا۔ اسے بالکل نہیں بتایا گیا تھا کہ وہ ان کا بیٹا نہیں ہے بلکہ انہوں نے عنبر کو دریائے نیل سے اٹھا کر پالا ہے۔ وہ رجال کو ہی اپنا اصلی باپ اور اس کی بیوی کو اپنی ماں سمجھتا تھا۔ وہ دونوں بھی عنبر سے اپنے بچے کے ہی طرح پیار کرتے تھے۔ عنبر اپنے باپ کے ساتھ ہی بچپن سے کام کرتا آیا تھا اور وہ بھی اہرام بنانے کا کام سیکھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس نے اپنے باپ سے جنگلی بوٹیوں سے دوائی بنانے اور بیماروں کا علاج کرنے کا ہنر بھی سیکھنا شروع کر دیا۔ اس رات وہ بھی اپنے باپ کے ساتھ شہر سے 4 کوس کے فاصلے پر ایک نئے اہرام کی تعمیر کا کام کر رہا تھا۔ اس کا باپ رجال ہمیشہ عنبر کو اپنے ساتھ کام پر رکھتا تھا۔ اچانک پتھروں کو ماپنے والا فیتہ ٹوٹ گیا۔ عنبر کے باپ نے اسے گھر بھیجا کہ وہ صندوق میں سے نیا فیتہ لے آئے۔ عنبر گھوڑے پر سوار ہو کر گھر آیا اور ماں سے کہا کہ اسے ابا جان نے نیا فیتہ لینے بھیجا ہے۔ اس کی ماں نے صندوق میں سے تلاش کیا، اس کے بعد نیا فیتہ نکال کر اس کو دے دیا اور کہا، عنبر بیٹا یہ لو فیتہ اور ہوشیار رہ کر واپس جانا۔ عنبر نے ہنس کر کہا، فکر نہ کرو ماں، میں ایک انجینئر باپ کا بہادر بیٹا ہوں، خدا تمہاری حفاظت کرے بیٹا۔ عنبر نے فیتہ جیب میں رکھا اور گھوڑے پر سوار ہو کر اسے دوڑاتے ہوئے دریائے نیل کے کنارے کے ساتھ ساتھ اہرام کی طرف روانہ ہو گیا۔
آدھی رات کا وقت تھا۔ زیتون اور کھجوروں کے جھنڈ اندھیرے کے سیاہ چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ دور سے بھوت معلوم ہو رہے تھے، مگر عنبر کو کسی قسم کا خوف یا ڈر محسوس نہیں ہو رہا تھا، اس لیے کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ اکثر راتوں کو کام کرتا رہتا تھا اور ادھر سے کئی بار گزرا کرتا تھا۔ راستے میں ریت کے ایک چھوٹے اونچے ٹیلے کے دامن میں انجیروں کا ایک چھوٹا سا باغ تھا، جس میں ایک جھونپڑی تھی۔ اس جھونپڑی میں اناطول نام کا ایک درویش رہتا تھا۔ اناطول درویش عنبر سے بہت پیار کرتا تھا۔ عنبر نے دیکھا کہ اناطول اپنی جھونپڑی کے سامنے بیٹھا خدا کی عبادت کر رہا تھا۔ عنبر نے گھوڑے پر قریب سے گزرتے ہوئے اسے سلام کیا اور آگے نکل گیا۔ اناطول نے آنکھیں کھول کر عنبر کو گھوڑے پر جاتے دیکھا اور پھر آنکھیں بند کر لیں۔ اناطول درویش کو معلوم تھا کہ عنبر ملکہ نفرتی کا بیٹا ہے۔ وہ فرعون مصر کی اولاد ہے اور شہزادہ ہے۔ وہ انجینئر رجال کا اصلی بیٹا نہیں ہے، مگر اس نے عنبر کو کبھی نہیں بتایا تھا کہ وہ مصر کا شہزادہ ہے، کیونکہ اسے معلوم تھا عنبر کو بتانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اگر فرعون کو پتہ چل گیا کہ اس کا بیٹا خفیہ طور پر رجال کے گھر میں پرورش پا رہا ہے تو وہ اسے گرفتار کروا کر ضرور قتل کروا دے گا۔ اب تک فرعون کتنے ہی محل میں پیدا ہونے والے شہزادوں کو قتل کروا چکا تھا۔ عنبر کو اہرام اب سامنے نظر آ رہا تھا، جہاں اس کا باپ رجال دوسرے مزدوروں اور کاریگروں کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ فرعون کے حکم سے اس کے بوڑھے دادا کے لیے یہ اہرام خاص طور پر بنایا جا رہا تھا، کیونکہ دادا فرعون بہت بوڑھا ہو چکا تھا اور اس کی زندگی کا چراغ گل ہونے کو تھا۔ اس لیے فرعون عطاؤن کے حکم سے اہرام جلدی سے جلدی تیار کروایا جا رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ عنبر کے باپ رجال کو راتوں کو بھی کام کرنا پڑ رہا تھا۔ عنبر نے اہرام پہنچ کر فیتا اپنے باپ کے حوالے کیا اور خود بھی اس کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا۔ رجال بڑے بڑے کٹے ہوئے چورس پتھروں میں لوہے کی سینی سے نشان لگاتا جاتا تھا اور عنبر نشانوں پر یادداشت کے لیے سفید روغن پتھریلا جاتا تھا۔